ہم آسٹریلیا چھوڑ دیں گے، نئے مجوزہ قانون پر گوگل کی دھمکی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آسٹریلیا کی جانب سے گوگل کو نیوز پبلشر کو ادائیگی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کے بعد گوگل نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ آسٹریلیا سے اپنا سرچ انجن ہٹا لے گا۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا ایک تاریخی قانون متعارف کروا رہا ہے جس کے تحت گوگل، فیس بک اور ممکنہ طور پر دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کو میڈیا اداروں کو ان کے نیوز مواد کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی، مگر امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں اس قانون کی مزاحمت کر رہی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ قوانین انتہائی سخت ہیں اور ان سے خدمات تک مقامی لوگوں کی رسائی میں مشکل پیدا ہوگی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ قانون ساز دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس مجوزہ قانون کے تحت گوگل اور فیس بک اگر نیوز پبلشرز کے ساتھ ان کے مواد کی قدر کے بارے میں اتفاق نہیں کر پاتے تو وہ 1 سال اس کی موجودگی میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر پابند ہوں گے۔ گوگل آسٹریلیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر نیل سلوا نے جمعے کو ملکی سینٹ کے سامنے ایک پیشی میں بتایا کہ یہ قوانین ناقابل عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تجاویز قانون بن جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس گوگل سرچ کو آسٹریلیا میں عدم دستیاب کرنے کے علاوہ اور کوئی حقیقی چارہ نہیں رہے گا۔ اسکاٹ موریسن نے کہا کہ ان کی حکومت رواں سال ان قوانین کی پارلیمان سے منظوری کے لیے پرعزم ہے۔ اس وقت حکومت کو اس حوالے سے وسیع تر سیاسی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے جمعے کو رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، آسٹریلیا میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ قوانین آسٹریلیا بناتا ہے، یہ کام ہماری پارلیمان میں ہوتا ہے اور جو لوگ اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، مگر ہم دھمکیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ جمعے کو دیگر قانون سازوں نے گوگل کے الٹیمیٹم کو بلیک میل اور بڑی کارپوریشنز کی جانب سے جمہوریت کو ہراساں کرنا قرار دیا۔ آسٹریلیا کیوں اس قانون پر زور دے رہا ہے؟ گوگل سرچ آسٹریلیا میں سب سے غالب سرچ انجن ہے اور حکومت نے اسے تقریباً بنیادی ضرورت قرار دیا ہے جسے مارکیٹ میں کم ہی مقابلے کا سامنا ہے۔ حکومت کی دلیل ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز خبریں پڑھنے کے خواہش مند لوگوں سے منافع کماتے ہیں، اس لیے انہیں نیوز رومز کو ان کی صحافت کے لیے ایک منصفانہ رقم دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کہنا ہے کہ مشکلات کی شکار نیوز انڈسٹری کے لیے بھی مالی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ایک مضبوط میڈیا جمہوریت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ حکومت کے مطابق آسٹریلیا کے پرنٹ میڈیا کے منافعوں میں سن 2005 سے اب تک 75% کمی ہوئی ہے۔ کئی آسٹریلین خبر رساں ادارے حالیہ برسوں میں یا بند ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنی افرادی قوت میں کمی کر دی ہے۔ گوگل کی جانب سے اپنی بنیادی پروڈکٹ کو ہٹانے کی دھمکی اب تک کی سخت ترین دھمکی ہے، جبکہ دیگر اقوام اس پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں امریکی تجارتی نمائندوں نے آسٹریلیا پر زور دیا کہ وہ ان قوانین سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کے مطابق قانون سازی کی یہ کوشش 2 امریکی کمپنیوں کو واضح نقصان پہنچائے گی۔ گوگل کا کیا موقف ہے؟ میل سلوا کا کہنا ہے کہ قوانین کے تحت اگر کمپنی کو لنکس اور سرچ نتائج کے لیے ادائیگی کرنی پڑی تو اس سے ان کے کاروبار اور ڈیجیٹل معیشت کی ایسی مثال قائم ہوگی جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مجوزہ قانون آن لائن انفارمیشن کے آزادانہ تبادلے یا انٹرنیٹ کے کام کرنے کے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مالیاتی اور انتظامی خطرات کو دیکھتے ہوئے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کیسے آسٹریلیا میں خدمات کی فراہمی جاری رکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے گوگل نے تصدیق کی تھی کہ وہ اپنے تقریباً 1% صارفین کے لیے آسٹریلین نیوز ویب سائٹس کو بلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ آسٹریلین نیوز سروسز کی قدر کو پرکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال فیس بک نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر یہ قانون آگے بڑھا تو وہ آسٹریلین صارفین کو اپنے پلیٹ فارمز پر خبریں شیئر کرنے سے روک دیں گے۔ سوشل میڈیا کمپنی نے جمعے کو یہ موقف دوبارہ دہرایا۔ فیس بک کے ایگزیکٹو سیمن ملنر نے سینٹ کو بتایا کہ یہ ممکنہ طور پر بدترین نتیجہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک کو اپنے پلیٹ فارم پر موجودہ خبروں سے تقریباً 0 کمرشل فائدہ ہوتا ہے۔ گوگل اور فیس بک دونوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ نیوز ادارے پہلے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے صارفین کو اپنی ویب سائٹس تک لا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی دھمکی ہے۔ گوگل سرچ انجن مارکیٹ پر غالب ہے اور اس کا مارکیٹ میں 90% حصہ ہے۔ اس کا تقریباً تمام ریونیو اشتہارات سے آتا ہے۔ گوگل اگر پورے ملک سے اپنی خدمات کے خاتمے کی دھمکی دے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی فکر مند ہے۔ آسٹریلیا بالکل بھی اس کی سب سے بڑی مارکیٹ نہیں ہے، مگر گوگل کے ایگزیکٹوز اس نئی مثال سے خوفزدہ ہیں جو یہ قوانین قائم کر دیں گے۔ گوگل نے اس عالمی وبا کے دوران بھی منافع کمایا ہے، جبکہ کئی مقامی اخبار مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے اور آسٹریلیائی سیاستدان نہ صرف یہ نشاندہی کرنے والے پہلے ہیں اور نہ ہی آخری۔ گوگل کا کہنا ہے کہ وہ مقامی اور تخلیقی صحافت مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر واضح ہے کہ کمپنی کو یقین ہے کہ آسٹریلیا کے مجوزہ قوانین اگر دوسری جگہوں پر نافذ کیے گئے تو اس سے ان کے کاروباری ماڈل کی بنیاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔